علی بھائی نماز محمدی کے پریکٹیکل میں آپ نے ربی جلنی کی جو دعا کی ہے وہ نہیں پڑھی تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ میرے بھائی نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 70 میرا 3 گھنٹے کا لیکچر ہے، تھیوری پہلے، اس کے بعد 40 منٹ کا پریکٹیکل ہے۔ 15 منٹ والا جو پریکٹیکل ہے وہ شارٹ ہے، پورا پریکٹیکل 45 منٹ کا ہے، وہ 70 کا ہی آخری پورشن ہے۔ اس میں میں نے بتایا ہے، بخاری میں حدیث ہے کہ جب نماز میں درود شریف پڑھ چکو تو پھر جو چاہو اپنے رب سے مانگو، تو ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ طاؤس تابعی جو تھے، جو شخص نماز کے تشہد میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال نہیں پڑھتا تھا نا، تو اس کو کہتے تھے تیری نماز ہی نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ اور وہ کہتے تھے کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے 4 چیزوں کے شر سے بچنے کی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا نماز کے تشہد میں یہ دعا مانگنا ضروری ہے، اور اگر کوئی یہ دعا نہیں مانگتا تھا اس کو کہتا تھا تو نماز ہی دوبارہ پڑھ۔ تو یہ بڑا سخت مسئلہ ہے، تابعین کے نزدیک یہ بڑی اس کی امپورٹنس ہے، اس لیے میں نے یہ بتائی ہے آپ کو روایت صحیح مسلم کی، تاکہ آپ یہ دعا یاد کریں، کیونکہ بخاری و مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کے تشہد میں 4 چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے اور ہمیں بھی حکم دیتے۔ تو اس دعا کا حکم ہے، باقی ساری دعائیں آپشنل ہیں، حکم جس دعا کا ہے وہ ایک ہی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ اے اللہ میں عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا آپ یاد کریں، نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اوپر میرا ریسرچ پیپر نمبر 8 میں نے یہ دعائیں لکھی بھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے اسپیشل دعا سکھائی تھی تشہد میں پڑھنے کے لیے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں، دعائیں ماثورہ، دعائیں ماثورہ وہ ان دعاؤں کو کہتے ہیں جو کتاب و سنت کے اندر آئی ہیں۔ پچھلی دفعہ آپ نے ایک دعا بتائی تھی کہ نماز کے آخر میں جو بخاری شریف میں اس کے بغیر کیا واقعی نماز نہیں ہوتی، جس میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ میں نے اس میں بتایا تھا یہ طاؤس تابعی کا قول ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ نماز نہیں ہوتی، ہمارے نزدیک تو ہو جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک تو درود شریف جس نے پڑھ لیا اس کی نماز ہوگی، دعا پڑھنا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ البتہ فقہ حنفی والے کہتے ہیں کہ درود شریف کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ ہماری تو نہ نماز ہوتی ہے درود شریف کے بغیر، نہ نماز جنازہ ہوتا ہے اور نہ نماز وتر ہوتی ہے، ہم تو تینوں میں پڑھتے ہیں، سنت سے ثابت ہے۔ وہ 4 چیزیں وہی اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ طاؤس تابعی کا میں نے قول بتایا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے، یہ ان کی ذاتی رائے ہے، ظاہر ہے وہ حدیث نہیں ہے، ان کی ذاتی رائے ہے۔ نبی علیہ السلام سے منسوب ہے کہ رکوع اور سجدے میں بہت دعائیں مانگا کرو، بالکل صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں تم اپنے رب کے قریب ہوتے ہو، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ کیا مسنون دعاؤں کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں؟ بالکل مانگ سکتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تشہد پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، تشہد میں بھی مانگیں لیکن عربی میں، رکوع اور سجود میں بھی مانگیں لیکن عربی میں۔ اور میں نے میرے ایک کلپ ہے کہ سب سے بہترین دعا کیا ہے، صحیح بخاری اور مسلم سے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی عطا فرما وقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سب سے بہترین دعا، دی بیسٹ دعا ان عربک، انجینئر محمد علی مرزا۔ تو میرا تقریباً کوئی 25-30 منٹ کا کلپ ہے اس دعا کی برکات جو بخاری مسلم سے میں نے بتائی ہیں، تو آپ کو اس دعا کی، یہ دعا ساری دعاؤں کو کور کرتی ہے۔ یہ دعا بے روزگاری کو کور کرتی ہے، بے اولادی کو کور کرتی ہے، بے برکتی کو کور کرتی ہے، اور جتنے ایشوز ہیں سب کو یہ دعا، اے اللہ دنیا میں بھلائیاں اور آخرت میں بھلائیاں۔ کیا تشہد میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ سکتے ہیں؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دعا کی حیثیت سے تو پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ بالکل، وہ یہ سوال ہی لکھے نا، پڑھتے بھی آئے کہ نہیں؟ تھوڑا سا علی بھائی تھوڑا ہٹ کے سوال ہے، جیڑی ہے وہ اتنی لمبی ہے، پہلے وہ تو پڑھو۔
کیا دو سجدوں کے درمیان 2 سے زیادہ دفعہ رب اغفر لی کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں، 3 دفعہ کہیں، 4 دفعہ کہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایک اور دعا بھی مقبول تابعی سے صحیح سند سے ثابت ہے، ویسے نبی الاسلام سے بھی ہے ابو داؤد ترمذی میں، لیکن روایت کمزور ہے۔ صحیح روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مکحول تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ 2 سجدوں کے درمیان پڑھتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیا قرآن میں آنے والی تمام رب سے شروع ہونے والی دعائیں نماز کے آخر میں پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھنی چاہیے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے جب نماز میں تشہد میں درود شریف پڑھ چکو پھر اپنے رب سے جو چاہے ہو مانگو۔ وہ ساری دعائیں چاہے قرآنی ہوں غیر قرآنی ہوں، عربی میں دعائیں جن کے معنی درست ہوں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنی مرضی دعائیں پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔